بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آل عمران کی آیت نمبر 122. کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ غزوہ احد کے اندر جو معاملات ہوئے اس کے متعلق یہ چیزیں ہیں. اذ هم الطائفتان منکم، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ان تفشلا، کہ وہ نامردی دکھائیں، کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا. علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیگر صحابہ سے مشورہ فرمایا اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا ہے، اس میں خاص طور پر یہ بات تھی کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کو بھی مشورے میں رکھا گیا تھا. اس کی چالاکی، اس کے تیز دماغ کی وجہ سے. دوسری بات یہ کہ وہ ابتدا سے ہی مدینہ میں رہنے والا تھا، تو اس وجہ سے بھی اس کو مشورے میں رکھا گیا. اس سے پوچھا گیا کہ کہاں پر جنگ کی؟ اس نے بتایا جیسے کل آپ کے سامنے بات عرض کی تھی. دیگر نوجوان صحابہ کے اس کا اصرار تھا جو مشورے سے ہٹ کر بات تھی، کہ جنہوں نے ضد کی اس کے حوالے سے بھی بات کا درس کرتی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زور تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے مقابلہ کیے جائے. چند ایک صحابہ کا کہ جو جذبہ شہادت سے لبریز تھے، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ وغیرہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، 2 زریں پہنی اور باہر آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی منشا کے خلاف کام کیا ہے، آپ کی منشا کے خلاف مشورہ دیا ہے، لہٰذا جیسے آپ کا دل چاہے کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہی مقابلہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نبی کو روا نہیں کہ ایک بار ہتھیار پہن لے پھر جنگ کے بعد وہ اتارے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے مدینہ سے باہر نکلے. 1000 کا لشکر مسلمانوں کے ساتھ تھا اور کفار جو ہے مقابلے میں 3000 تھے. ان کے پاس 700 ایسے لوگ تھے جو زرہ پوش تھے، جنہوں نے زریں پہنی ہوئی تھی. 3000 اونٹ تھے، 200 ان کے پاس گھوڑے تھے. اس کے ساتھ 15 عورتیں ان کے ساتھ تھیں جو کہ ان کو ایسے اشعار پڑھ رہی تھیں جس سے وہ لوگ جنگ کے اوپر ابھر رہے تھے اور لڑائی اور مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے. ان کے غصے اور غضب میں تیزی آتی جا رہی تھی. ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے رشتہ دار بدر میں جا چکے تھے، جسے ہندا کا باپ عتبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا. تو حضرت حمزہ کے سے انتقام لینے کے لیے ہندا بھی آئی. اس نے وحشی جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ ان کو تیار کیا. بہرحال یہ ساری باتیں تھیں. جب مدینہ سے باہر نکلے، اس کے اندر بڑے تفصیلی واقعات ہیں، میں صرف اتنا عرض کر سکوں گا کہ جو آیت سے متعلق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے تو عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس نے آگے بات کی کہ کہنے لگا کہ ہمارا مشورہ تو یہ تھا. دیکھیں بات میں نے جو کل آپ کے سامنے عرض کی تھی اور اس کے اندر بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جب مشورہ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ سامنے والے کے لیے واجب العمل ہے، سامنے والا کو عمل کرنا چاہیے، اور پھر اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا اور میں نے ایسا کیا اور میرے رشتہ دار 7 مہینے کے لیے جماعت میں نکلے تھے اور میں ان کی نصرت کے لیے گیا. یہ کیا ہوا کہ ہماری جماعت میں لڑائی ہوئی پڑی. کیا لڑائی ہوئی پڑی؟ جی فلاں آدمی نے مشورہ دیا تھا کہ اس کا بیان ہونا چاہیے، لیکن اس کا بیان نہیں ہوا تو اس کو غصہ ہے کہ میری بات پہ عمل نہیں کیا. دیندار طبقوں میں یہ مسئلہ ہے، دیندار معاملات میں. اور میں
جماعتوں کا نام نہیں لے سکتا، بہت بڑی جماعت ہمارے ملک کے اندر، بہت بڑی جماعت ہے، اور انہوں نے ملکی سطح پہ کافی کام بھی کیا، حکومتی لیول پہ بھی کام کیا۔ اور اس جماعت میں کیا گڑبڑ ہوئی جناب، 3 بڑوں میں اختلاف ہو گیا، جی میرا مشورہ نہیں مانا، ہم سے مشورہ کرتے ہیں مشورہ نہیں مانتے، اور پھر کیا ہوا، پھر یہ ہے کہ ایسے ایسے معاملات گڑبڑ ہوئے، ابھی بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیندار طبقے اور کسی ایک کی وہ نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں، لیکن دیندار لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، بھئی مشورہ ہے، مشورے کی حد تک ہے، مجھ سے رائے پوچھی ہے، میں نے وہ رائے دے دی ہے، اور مشورے میں یہی ہوتا ہے کہ اگر 10 لوگوں کا مشورہ ایک ہے اور امیر کا مشورہ دوسرا ہے تو امیر کی بات کو مانا جائے گا، نہ یہ کہ مامورین کی بات کو مانا جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کی ترتیب سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں تحفۃ العلماء میں لکھی ہیں، اس کے اندر بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر سب کا مشورہ ایک طرف اور محتمم کا مشورہ ایک طرف تو محتمم کے مشورے کو مانا جائے گا۔ یہی ہمارے جب مدارس میں تنزلی اگر آ رہی ہے، اس قسم کے معاملات آ رہے ہیں، باہمی اختلافات، جی کیا اختلافات، جی ہم نے یہ مشورہ دیا تھا، ہماری بات کو نہیں مانا نا، دیکھا کیا ہو گیا۔ بھئی جب امیر نے ایک رائے پر عمل کیا تو باقی مأمورین کو چاہیے کہ اس کی بات پہ عمل کریں، اس نے آپ سے مشورہ مانگا ہے، نہ یہ کہ آپ سے حکم مانگا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات پہ عمل کر لیا کہ مدینہ سے باہر جنگ کی جائے، تو جو صحابہ کا مشورہ تھا یا کسی کا مشورہ بھی تھا تو ان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں، ان کے ذمہ واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں۔ لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین آیا اور کہنے لگا، اور یہ سمجھ لے کہ جو آدمی بھی کوئی ایسی بات کرے تو اس نے کس کی پیروی کی ہے، رئیس المنافقین ہے، آیا، ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ ایسے کیا جائے، ہم نے مشورہ دیا تھا کہ بھی اس طریقے سے، اور ساتھ حکمت بھی بتائی تھی، ساتھ میں نے وجوہات بھی بتائی تھی کہ بھی ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا، ساری وجوہات میں نے بتائی تھی، اس کے باوجود میری بات کو نہیں مانا گیا، لہٰذا میں خود اور اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس جا رہا ہوں۔ چنانچہ 300 کا لشکر عبداللہ بن ابی لے کر واپس آ گیا۔ تو مسلمان جو پہلے ہی بے سر و سامان تھے اور 1000 کی تعداد میں تھے، بے سر و سامان نہیں تھے مسلمان اس غزوے کے اندر، اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، غزوہ بدر کا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس تھا، تو مسلمان تھے تو سر و سامان کے ساتھ، لیکن 1000 میں سے اگر 300 نکل جائیں تو 700 بچ جاتا ہے، جو کہ بہت کم تعداد ہے 3000 کے مقابلے میں، اور 3000 پھر ایسے کہ جن میں 700 زرہ پوش کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر نہ تلوار اثر کرے گی، نہ تیر اثر کرے گا، نہ نیزہ اثر کرے گا، یہ ایسے زرہ پوش، ایسے تو چند ایک بھی ہو جائیں تو مقابلے کے لیے مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا، تو اس کے ساتھ مسلمانوں کے 2 گروہ، ایک بنو سلمہ اور ایک بنو حارثہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 1000 میں 300 تو کٹ کے نکل گئے، تو ایسے ہوتا ہے، اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں ڈی موٹیویشن، کہ آدمی جو ہے نا پختہ گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اور کتنا پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی چھوڑ کے 2-4 اور بھی نکل جائیں گے، پھر 100 اور بھی نکل جائیں گے، پھر ہم تو چند ایک لوگ رہ جائیں گے، مقابلہ کیسے ہوگا، 3000 کے مقابلے میں 700 کا کیسے مقابلہ ہوگا۔ تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ 2 گروہ تھے، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ واپس چلے جائیں، کہ اس نے وجہ بتائی ہے اور وجہ بتا کے واپس ہوا ہے کہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سرداروں کے دل میں ڈالا، انہوں نے آگے مشورہ کیا اور اپنی اس عادت سے باز آ گئے اور منافقین میں شامل ہونے سے بچ گئے ہیں۔ یہ اس آیت میں اشارہ ہے، اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہوں کا یہ ارادہ تھا کہ وہ نامردی دکھائیں، پیچھے مڑ جائیں، واپس چلے جائیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ ہاں کے ساتھ ہے، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مسلمان منافق نہیں ہے
اور ہم میں سے کوئی مسلمان منافق نہیں ہے، اس کا ارادہ مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ بطور مثال کوئی کہتا ہے مجھ سے فجر میں اٹھنے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ارادہ کمزور ہے، تمہارے ارادے میں طاقت نہیں ہے۔ اگر ارادے میں طاقت ہوتی تو اللہ لازماً تمہارا ولی ہوتا۔ اگرچہ تم منافقین کو دیکھ رہے ہو کہ وہ واپس جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اٹھ کے جانے کی کوشش بھی کرو، لیکن اللہ تمہیں روک لیں گے۔ اسی طریقے سے مومن اگر سچا اور پکا ہے، اگر وہ ڈٹا ہوا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ گناہوں میں مگن ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ولایت کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ارادہ مضبوط ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، سر و سامان کو نہیں دیکھنا چاہیے، مقابلین کو نہیں دیکھنا چاہیے، بس صرف اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے